خواتین حضرات، معذوری کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی علاقے میں پیش آ سکتی ہے. اس کی کوئی نسل، اس کی کوئی رنگ، اس کا کوئی علاقہ، اس کا کوئی مذہب، اس کی کوئی اہلیت اور اس کی کوئی صنف نہیں ہے. یہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی علاقے میں کسی بھی فرد کے ساتھ پیش آ سکتی ہے. دنیا میں جب لوگوں نے افراد باہم معذوری کو اپنے درمیان دیکھا، وہ جس بھی وجہ سے معذور ہو چکا ہو، تو انہوں نے ان کے ساتھ جو رویہ بطور سماج کے، بطور ایک معاشرے کے، ان کے ساتھ جو سلوک اور رویہ اپنایا، اسی کے ذریعے ان کی بحالی اور ان کو معاشرے میں شامل کرنے اور ان کو فعال کارکن بنانے کا سلسلہ شروع ہوا. ابتدا میں جس جگہ پر یہ کام شروع ہوا اس ماڈل کو کہتے ہیں چیریٹی ماڈل. چیریٹی ماڈل آج بھی ہمارے درمیان کہیں نہ کہیں یہ ماڈل موجود ہے. کچھ مذاہب کے اندر افراد باہم معذوری کو خدا نخواستہ کسی بھی ناکردہ گناہ کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، یا کہیں کہیں سماج ثقافتوں کے اندر ان کے نظریے اور رویے میں شامل ہے کہ افراد باہم معذوری کسی کے ہاں اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو یا ان کے خدا کو یا ان کے اپنے جو بھی مذہبی ایک منبع و محور ہے اقتدار اعلیٰ کا، اس کو اس کی کوئی چیز پسند نہیں آتی تو ان کے گھر میں ماڈل اسٹارٹ ہوا. اور اس ماڈل کے تحت افراد باہم معذوری ہمدردی اور احساس کا مرکز بنتا رہ گیا. یہاں تک کہ کچھ نادیدہ طاقتیں اور کچھ معاشرے میں موجود شر پسند عناصر عام آدمیوں کے، غریبوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو چوک چوراہوں پہ رکھنے لگے تاکہ لوگ ان کو پیسے دے دیں اور وہ انہیں ذرائع آمدن بنائیں. اس کے بعد ایک ماڈل آیا جب دنیا نے آہستہ آہستہ ان کی جانب دیکھنا شروع کیا، اس کو کہتے ہیں میڈیکل ماڈل. لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بیمار ہیں اور ان کا کام ڈاکٹروں کے پاس ہے اور ڈاکٹر ہی ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہ جو تحریک ہے افراد باہم معذوری کی، اپنی بحالی کی تحریک، یہ سٹارٹ ہی کچھ ڈاکٹرز نے مل کے کیا. وہ مل بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں. دراصل یہ تحریک سیاہ فام لوگوں کی سماجی حقوق کے لیے اٹھنے والی تحریک سے متاثر ہو کر شروع کیا تھا. اور ان ڈاکٹروں کے پینل میں بھی فرد باہم معذوری موجود نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کیا ڈیسائیڈ کریں گے جب ہم ہی آپ کے پینل میں شامل نہیں ہیں. تو انہوں نے خود سے تحریک چلانے کا عزم کیا. میڈیکل ماڈل یہ کہتے ہیں کہ یہ علاج معالجے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سارے آپ کے اور میرے درمیان ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ایسے افراد جو ٹریٹمنٹ سے آپ ٹھیک ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس میں سے بہت ساری ایگزامپلز ایسے ہیں جیسے بم بلاسٹ کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے کسی کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد اسے دوبارہ جوڑنا میڈیکل کے بس میں نہیں ہے. ان کے لیے مصنوعی آلات پھر بنائے جاتے ہیں. مصنوعی آلات کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک اور ماڈل آیا میڈیکل ماڈل کے بعد، اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ ماڈل. انڈیپینڈنٹ لیونگ ماڈل میں یہی چیزیں ڈیزائن کی گئی. ہاتھ نہیں ہے تو مصنوعی ہاتھ کیسے دے دیں، پاؤں نہیں ہے تو مصنوعی پاؤں کیسے دے دیں، آنکھیں نہیں ہیں تو مصنوعی طور پر کیسے ان کی بینائی لوٹا دیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں وجود میں آ گئی اور ایسے سینٹرز بنے اور ان افراد کے لیے اس طرح کے آلات اور اس طرح کے مددگار جو ہے ڈیوائسز ان کو دینے لگے. اس کے بعد ایک ماڈل آیا انڈیپینڈنٹ لیونگ ماڈل. جب آلات بنے، لوگ ان آلات کو استعمال کرنے لگے تو خود انحصاری کا ماڈل سامنے آیا. اب وہ آلات یوز کرتے ہوئے کس طرح کسی پر بوجھ بنے بغیر، کسی پر انحصار کیے بغیر وہ اپنی زندگی خود گزارے. باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، باقاعدہ میڈیکل اسسمنٹ کی گئی اور ہر ایک کے لیے الگ ڈیوائس انہوں نے بنانا شروع کیا. یہ انڈیپینڈنٹ لیونگ ماڈل کے اندر تھا. انڈیپینڈنٹ لیونگ ماڈل نے تھوڑا اور ترقی کیا تو کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن کا ماڈل شروع ہوا کہ ہم اپنے علاقے میں اپنے کہیں کس طرح ان کی بحالی کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں.
اب بحالی میں دو تین چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں یہ ہے کہ ان کی سماجی بحالی ہے. کتنے ایسے ہیں جو شادی کر سکتے ہیں، جن کی شادی ہو سکتی ہے، جن کے بچے بغیر ڈسیبل پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ اپنی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی ریزن سے، سوائے اس کے کہ کسی کو پسند نہیں ہے، کوئی میڈیکل ریزن کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے مقامی طور پر کیا اقدامات ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہر علاقے میں، ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، کسی کا میدانی علاقہ ہے، کسی کا بارانی علاقہ ہے، تو وہ اپنے علاقوں کے حساب سے ان کو اپنے معاشرے میں شامل کرنے کے لیے توجہ کرنے لگے. مقامی تنظیمات بننے لگی، سیلف ہیلپ گروپس بننے لگے، جو آہستہ آہستہ ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن کی جانب بڑھتے گئے. آج دنیا جس نہج پر ہے اس کو کہتے ہیں CBID ماڈل، کمیونٹی بیسڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ ماڈل. اب ہم اگر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ سوچتے رہیں اور ان پر چھوڑ کے رکھیں کہ یہ خود کریں گے تو کریں گے، یہ ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ خود اپنے لیے کچھ کرے، تو وہ ماڈل فیل ہو چکا. آج دنیا میں کمیونٹی بیسڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ ماڈل ہم سکول بنا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ کر بنائیں کہ اس میں کس طرح ہم ڈسیبلڈ پرسنز کی ایکسیسیبلٹی کو میک شور کر سکتے ہیں. ہم پروجیکٹس ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز جن میں 4-5 بڑی ان کی قسمیں ہیں ان کو کیسے ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ اسپیشل ان کے ارینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر جگہ پاسبل نہیں ہے. ایسے میں ان کے لیے اسپیشل سینٹرز بھی بننا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح تمام تر اداروں کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. اور یقیناً حکومت پاکستان نے جب UNCRPD کے چارٹر پر سائن کیا ہوا ہے تو حکومت پاکستان افراد باہم معذوری کے بحالی کے حوالے سے مختلف بلز پاس کر چکے ہیں، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی اس حوالے سے بل پاس ہو چکا ہوا ہے. تو ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں ایک انکلوسیو ماڈل کو لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. آخری بات اس موقع سے یہ کرنا چاہوں گا کہ فرد باہم معذوری ہی بیسیکلی وہ تبدیلی کا پہلا عنصر ہے. اگر وہ خود جب تک اپنے آپ کو میرٹ کے لیے تیار نہ کرے، جب تک وہ خود چیلنجز کا سامنا نہ کرے اور وہ خود ایکسیپٹ نہ کرے کہ میرے ساتھ یہ ڈسیبلٹی ہے اور اس ڈسیبلٹی کے ساتھ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے نیچرل ہنڈرنس ہے، یہ میرے لیے سوشل ہنڈرنس ہے، اور ان کی فیملی اس کو وہ موقع اپنے گھر سے دے دے، ان کو یکساں مواقع دے دیں، یکساں حقوق دے دیں، پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ ان کو اکاموڈیٹ کرے. ان کے ساتھ تجدید کرنا، ان کو تفریح کا سامان بنانا اب ہم سب کو چھوڑنا چاہیے. دنیا بڑی تیزی کے ساتھ انکلوژن کی طرف جا رہی ہے، اور بنا افراد باہم معذوری کو، جو حسن صاحب نے ابھی کہا 6.5%، جائکا کے حساب سے تو 7.5% ہے. تو اگر آپ کی سوسائٹی کے اندر 100% آپ لٹریسی چاہتے ہیں اور 7.5% جب شامل نہ ہو تو وہ 100% نہیں بنتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی 100% بہتر ہو، GDP اور چیزیں، تو جب تک یہ 7.5% اس میں شامل نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی ادھورا ہے.